فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا اور کھلے کھلے دل سے درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود و سلام بھیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم علماء کرام، عزیز طلبہ، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. یہ ماہ رجب المرجب ہے. اس کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ میرے مولا ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو جو لوگ خوش نصیبی سے اس ماہ مبارک تک پہنچ گئے ہیں، خدا کرے وہ برکتیں جس کی دعا حضور نے کی تھی سب کو پہنچ جائیں. پھر رجب کی آج 27ویں شب ہے، اور یہ وہ مبارک شب ہے کہ جو تمام جہاں میں شب معراج کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے. تمام جہاں کا تعامل بھی یہی ہے، اور تمام دنیا کے ذو علم، ذو وجاہت، جتنے علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، سب اسی طرف گئے ہیں. اور جو کچھ اقوال اس سلسلے میں کچھ پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں، وہ صحیح سمت پہ قبول نہیں کی. تو یہ رات معراج کی رات سے پہچانی جاتی ہے. اسی کو شب معراج کہا جاتا ہے. معراج حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن کریم کے بعد کوئی معجزہ معراج جیسا نہیں ہے. بہت بڑا معجزہ. قرآن سب سے بڑا معجزہ. اگر اس کے بعد کوئی بہت بڑا معجزہ ہے تو شب معراج ہے، حضور کی معراج. قرآن اس لیے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ دنیا میں حضور نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، اور وہ بھی 2 4 10 سال نہیں، 40 سال تک کسی سے کچھ نہیں پڑھا. کہیں پڑھنے کے لیے گئے تھے، کچھ پڑھنا نہیں. لیکن جب 40 سال پورے ہو گئے تو آپ ایسی کتاب لے کر کے آئے جس کو پڑھنے کے لیے سارا زمانہ آپ کے در پہ ہے. دنیا کے سامنے یہی ایک معجزہ بہت تھا. آج بھی اس پوری دنیا کو چیلنج ہے، یہاں کے دانشوروں کو، یہاں کے جو مفکر ہیں، مدبر ہیں، عبقری کہلانے والے لوگ ہیں، ان کو سب کو چیلنج ہے، پوری دنیا کو، کہ ذرا کسی بے پڑھے لکھے سے کچھ ایسی کتاب لکھا کر کے لائیں جس کے آگے پوری دنیا سر تسلیم خبر لائے تو ذرا سا.
ابھی تو میں کہہ رہا ہوں بے پڑھے لکھے سے، بڑے بے پڑھا لکھا کیا کتاب لائے گا؟ اب پڑھے لکھے کو کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ کسی بھی ملت و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ذرا کوئی ایسی کتاب لکھ کے لائیں جو قرآن جیسی ہو. کتاب تو کیا لائیں گے، ایک سورہ نہیں لا سکتے. سب سے بڑا معجزہ حضور کا قرآن. اس کو سراہتے ہوئے مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یتیم کی نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، نازلات غصہ برآورد کرد کی تورات انجیل منسوخ کر. کہا وہ در یتیم جس کے جیسا دنیا میں کوئی آنے والا آیا ہی نہیں اور نہ آئے گا. انہوں نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، لیکن ایسی کتاب لے کر کے آئے کہ تمام جہاں کے کتب خانوں کو دھو ڈالا. کوئی کتاب کسی کتب خانے میں قرآن جیسی کتاب تو ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ حضور نے لات اور عزا کی خاک اڑا دی، دو بہت بڑے بت تھے لات اور عزا. کہا حضور نے صرف ان بتوں کی خاک نہیں اڑائی اور بت خانے ہی صرف ویران نہیں ہوئے، بلکہ حضور نے تورات اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا. ہمارا ایمان تورات پر ضرور ہے، ہمارا ایمان انجیل پر ضرور ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، ہمارا ایمان زبور پر ہے کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن عمل ہمارا قرآن پر ہے. ایمان لانے میں ہم اس پر ہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو کتاب اتنی تھی وہ سال پہ باقی نہیں رہی. تو سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. اس کے بعد اگر کوئی معجزہ بہت بڑا ہے تو معراج. آپ تیسرا پارہ پڑھتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسولوں کا ذکر خیر ہے جو پہلے گزر گیا، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. ان میں سے بعض تو وہ ہیں جس سے اللہ نے کلام فرمایا، وہ حضرت کلیم ہے. ورفع بعضهم درجات، اور ان کے بعض ایسے جن کو درجوں میں بلند کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خلیل کو خلت سے نوازا گیا، مقام خلت عطا کیا گیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. انہیں مقام، یہ بہت اونچا مقام ہے. حضرت ابراہیم کو مقام خلت عطا ہوا، اور حضرت کلیم کو کلام کا شرف حاصل ہوا. حضرت حبیب کو اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، اور معراج بھی ہوا. یہ نہ کہا جائے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا، یہ نہ کہا جائے. خواب میں تو دیدار الہی اللہ پاک حضور کے امتیوں کو نوازتا ہے. اسی لیے علامہ ابن سیرین، میں صرف ان میں گفتگو کر رہا ہوں، ادھر ادھر کے نہیں، یہ بنڈل قسم کے لوگوں کا کام ہے بھی نہیں کہ وہ اس کو سنے اور سمجھے، ان کا کام نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے. علامہ ابن سیرین جو تعبیر رؤیا میں مہارت رکھتے تھے، اور خود صدیق اکبر سے پوچھا جائے کہ سب سے اچھا خواب کون سا ہے، مگر ابھی آپ سے میں پوچھوں کہ سب سے اچھا خواب کون ہے، کچھ نہیں بتا سکیں گے آپ، اس لیے کہ آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے، آپ کا ارادہ بھی پڑھنے کا نہیں ہے، جاہل ہی رہنا ہے. یہ طے کر لیا ہے لوگوں نے کہ مجھے ناخواندہ ہی رہنا ہے. تو ظاہر ہے جو ناخواندہ رہ جائے گا اس کے لیے ہر وقت خطرات لگے ہوئے. سب سے اچھا خواب کون سا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیے تو اپنے دل میں، سب سے اچھا خواب کون سا ہے؟ سب سے اچھا خواب ہے جس میں بندہ اپنے مولا کے جلوے دیکھے، بس یعنی اپنے خدا کو دیکھے. خواب میں دیکھ سکتا ہے امتی. رہ گیا آخرت میں، آخرت میں تو ہر مومن کو دیدار الہی ہوگا، لیکن دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ماتھے کی آنکھ سے خدا کو دیکھ سکے، کوئی ایسا نہیں. خواب میں دیکھا، جس نے بھی خدا کو خواب میں دیکھ لیا وہ جنت میں گیا. پھر اس کے بعد کون سا خواب سب سے اچھا ہے؟ وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا. سب سے اچھا خواب وہ ہے جس میں حضور کو دیکھا. یہ خوش نصیبی جس نے دیکھا وہ بھی گیا جنت میں. پھر اس کے بعد سب سے اچھا خواب کون سا ہے؟ جس نے اپنے مومن ماں باپ کو دیکھا. یہ سب اچھے خواب ہیں، اچھی حال میں دیکھو تو بہت اچھا ہے. تو بات خواب کی نہیں ہے، معراج خواب نہیں ہے کہ خواب میں حضور کو معراج نہیں ہے، بلکہ یہ بیداری میں ہوا. جو کچھ ہوا بیداری میں پیش آئے، جاگتے میں. اور حضور نے اپنے رب کو خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں دیکھا. اور وہ جو استدلال کیا جاتا ہے کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، وہ خدا ہے جو سب کا احاطہ کرتا ہے. تو یہ احاطے کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں ہے. دیکھنا اور ہے، احاطہ کرنا اور ہے. اسی لیے
حضرت امام احمد بن حنبل ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہو، کہتے ہیں کہ حضور نے رائے تو ربی، خود حضور نے کہا میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نور النار ہو، وہ نور ہے میں کیسے دیکھتا، اس کو ایسے بھی پڑھا گیا نورانی رہا ہو، اللہ نور ہے میں نے اس کو دیکھا. تو آپ زیادہ گفتگو کو طول نہ دیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو آپ کو پیش آیا، جس معراج کے عنوان سے جسے جانا اور پہچانا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے اور اپنی کافوری پلکیں جو ہیں قلبوں سے ملی، بیدار کیا آپ کو اور خوشخبری سنائی کہ آپ کو بلایا گیا ہے. جانا اور ہے، بلانا اور ہے. موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے اللہ سے کلام کرنے، لیکن یہ مقام کلیم ہے، وہ جاتے تھے اللہ سے کلام کرنے کوہ طور پر، اور دیدار کرانے کے لیے حضور کو بلایا گیا. تو جانا اور ہے، سب جانتے ہیں جانا اور ہے، بلانا اور ہے. اور پھر بلانا ہمارا آپ کا نہیں بابا، بلانا بھی ہمارا آپ کا بلانا بھی کسی کام کا ہے. کوئی نہ ہی بلائے تو زیادہ اچھا ہے، کیا بلائے گا؟ یہ ہمارا آپ کا بلانا نہیں، یہ بلانا اس کا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے. بلایا کیا چاہیے؟ اسی لیے خود بلانے والے نے اپنا تعارف پہلے کرایا، پہلے فرمایا سبحان. بلایا تو حضور کو جا رہا ہے، لیکن تعارف جو ہے خود وہ اپنا کرا رہا ہے. سبحان پاکی ہے اس کے لیے ہر لفظ و عیب سے. بلایا تو حضور کو جا رہا ہے، لیکن پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ سبحان پاکی ہے اس کے لیے، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ کوئی عیب ہے، پاکی ہے اس کے لیے. جس نے سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو پہلے اب تعریف خود کرایا گیا کہ جس کو سب ادھر ادھر کی سوچ ستا رہی ہو اور اس سوچ میں وہ اندھے یا پاگل ہو رہے ہوں، تو وہ ذرا دیکھنے جانے والے کو کیا دیکھتے ہو، بلانے والے کو دیکھو کہ بلانے والے میں یہ طاقت ہے یا نہیں ہے. تو جانے والے کو کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ تو میرا بندہ خاص ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں بلا رہا ہوں. اس لیے اسرا رات کو سیر کرانا باقی ہے اس کے لیے، وہ سب کچھ کر سکتا. کیا سواری بھی بھیج دی، فرشتوں کی بارات بھی بھیج دی. پھر فرشتوں کی بارات جو آئی تھی تو وہ تو آئی تھی فضا میں بھی تھی سب. یہاں حضور کو دولہا بنایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، نہلایا جا رہا ہے، قلب مبارک شک کیا جا رہا ہے. ادھر جو ہے باراتی سب تیار کھڑے ہیں، سواری کے لیے براق ہے، سفید رنگ کا تھا بالکل، کھچر سے کچھ چھوٹا تھا، ڈیل ڈول میں گدھے سے کچھ بڑا تھا. یہ براق بھی جبریل لائے تھے، یہ یہاں کی سواری بھی نہیں ہے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں. وہاں کی سواری آئی ہے بابا، براق آیا ہے. براق برق سے بنا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور آپ جانتے ہیں بجلی کی چال سب سے زیادہ ہے، روشنی کی چال جو ہے اسی کی لائٹ ایئرس کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ ہے. سواری بھی ایسی ہے جو تیز ترین سواری ہے، اور سوار بھی ایسا ہے اس سواری پر کہ ایسا سوار کسی سواری نے دیکھا بھی نہیں، ایسا سوار نہیں. جبریل نے خود کہا تھا کہ تیرے اوپر کوئی ایسا سوار نہیں ہوا، کیا مچلتا کیا تو پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. پھر یہ سواری بھی عجیب و غریب تھی، یہ زمین پر بھی چلنا جانتی تھی اور آسمانوں میں اڑنا بھی جانتی تھی. دونوں کام کر رہے. سواری بھی ایسی تھی. جب اس پر آپ حضور سوار ہو گئے براق کے اوپر، اور یہ بارات جو ہے سید المعصومین کی، معصومین کے چھربٹ میں سب معصوم ہیں، سب فرشتے ہیں. جب روانہ ہوئی تو آسمان کی طرف نہیں گئے، سیدھے بیت المقدس کی طرف گئے. اس لیے کہ کعبے میں بھی جب حضور نماز پڑھتے تھے تو اس طرح سے پڑھتے تھے کہ دونوں قبلہ آپ کے سامنے ہوتے تھے، کیونکہ یہ امام القبلتین ہے. تو ابھی تک تو اس طرح تھا کہ یہاں رہ کے بھی دونوں قبلے کا احترام کرتے تھے، اب وہاں پہنچ رہے ہیں اس قبلے میں تو سیدھے بیت المقدس پہنچ گئے. اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں صحیح ہے. زیادہ فصیح بیت المقدس ہے. پہنچ گئے. یہ سواری اس انداز میں جہاں تک آپ کی نظر میں پہلا قدم اس کا اٹھتا تھا، پلک جھپکتے میں پہنچ گئے بیت المقدس. اور آپ نے اپنی سواری کو وہیں باندھ دیا جہاں انبیاء باندھتے تھے. سب انبیاء وہیں تھے نا. تمام انبیاء سابقین کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس. تو آپ کی بھی سواری وہیں بندھی جہاں انبیاء باندھتے تھے. کیا کہنا، اسی جگہ باندھ دیا براق کو. اور یہیں سے معلوم ہوا کہ نماز جب پڑھو اپنی سواری کو باندھ دیا کرو، کھولے مت رہا کرو، نہیں تو آدھی طبیعت آپ کی سواری میں لگی رہے گی اور آدھی نماز میں. باندھا گیا براق. حالانکہ براق کہیں جانے والا نہیں تھا، تو آیا ہی تھا، لیکن باندھ دیا اس جگہ پر. اندر آ گیا.
یہاں دیکھا تو جتنے انبیاء سابقین ہیں سب موجود ہیں. معصومین کے جھرمٹ پہ بارات چلی تھی دونوں جہاں کے طولہ کے. اب وہاں بھی پہنچے تو سب معصومین ہیں، اس لیے کہ انبیاء جتنے ہیں ہم اہل سنت کے نزدیک معصوم ہیں. ہمارے نزدیک، ہم اہل سنت کے نزدیک معصوم صرف دو ہی ہیں، فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں. بقیہ جتنے ہیں ائمہ وہ محفوظ، اولیاء ہیں، ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، یہ محفوظ معصوم نہیں ہے. دیکھا تو سب انبیاء موجود ہیں، سبھی موجود. حضور نے وہاں 2 رکعت ادا کی. انتظار یہ تھا کہ دیکھیں آج اتنے یہاں تو سب امام ہی ہیں، جتنے انبیاء سب امام ہیں. انتظار یہ تھا کہ آج امامت کون کرتا ہے. جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے حضور کو آگے بڑھا دیا. تم یہ نہ سمجھو کہ نبی تمہارے ہی امام ہیں، اماموں کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے. تمہارے ہی وہ شاہ نہیں، وہ شاہوں کے شاہ. اعلیٰ حضرت اسی موقع پر کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. جو اقصیٰ میں نماز ہوئی، اقصیٰ کہتے ہیں جو بہت دنیا کے کنارے پر ہو اس کو اقصیٰ بولتے ہیں. یہ دنیا کے کنارے پر مسجد ہے، مسجد اقصیٰ. تو کہا کہ یہ کیوں ہوئی نماز یہاں؟ کہا یہ بھید اس میں یہ ہے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. آیا ہو معنی اول آخر، تاکہ اللہ پاک جو ہے حضور کا اول ہونا بتا دے سارے جہاں کو، اور آخر ہونا، کہ حضور سب سے پہلے بھی ہیں اور سب سے آخر بھی ہیں. آنے میں سب سے بعد میں ہیں، مرتبے میں سب سے پہلے ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی. آیا ہو معنی اول. یہ سب کا صف ہے وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، سب انبیاء کر. یہاں پہ ٹھہر کے سوچ لیجئے کہ اگر انبیاء زندہ نہیں ہیں اپنی قبروں میں تو یہ مسجد اقصیٰ میں کیسے پہنچ گئے؟ ذرا تفیقی ایمان کھول کے کھولو دیکھو تو یہاں سب مٹی کا ڈھیر ہونا لکھا ہے. تو یہ کہیں ڈھیر ہونے کی بات کہاں سے؟ یہ ڈھیر ہے کہ تمہارا اندھیر ہے. یہ انا للہ بھائی کیا کیا بکواس کرتے ہیں لوگ. امتی ہو اتنا گستاخ، اتنا بے ادب، اتنا بے لگام، اتنا بد زبان. اور کچھ احمق اس کو 24 کیرٹ سونا کہتے. لاہور احمقوں کی بھی کوئی کمی ہے اس دنیا میں؟ کچھ کمی نہیں اس دنیا میں احمق. اور یہ دنیا اگر احمق ہوتی نہیں تو یہ آباد بھی نہیں ہوتی. لولا الحمق لخربت الدنیا. اگر یہ بیوقوف نہ ہوتے تو دنیا ویران بھی ہو جاتی. یہ مسجد اقصیٰ میں جو سب انبیاء آ گئے، یہ کیسے آ گئے بابا اگر اپنی قبروں میں زندہ نہیں؟ سب ایمان، کوئی ایک بھی نہیں بچا تو سب آ گئے. اور پھر ایک سوال اور کرو، جب یہ مسجد اقصیٰ میں تھی تو کیا ان کی قبر خالی ہو گئی تھی؟ تو ذرا سوچتے رہنا. پھر ایک سوال اور کروں، یہی انبیاء حضور جائیں گے تو آسمانوں پہ بھی ملے تو کیا اس وقت آسمان پہ نہیں تھے؟ ذرا سوچتے رہنا. معراج نے کیا کیا نہیں کھولا ہے، لیکن یہ اللہ والوں پر کھولا ہے. یہ راز اللہ والوں پر کھلا ہے. جو دنیا ہی میں گم ہیں اور کھو گئے ہیں ان کے اوپر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ان کو تو سب دن سب رات سب برابر ہے. ان کے یہاں سب دان باز پسیری ہے، کوئی بات نہیں. اس کے بعد حضور کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا ایک شراب کا، اور کہا گیا جو چاہیے آپ لے لیجیے. تو سرکار نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. جبریل امین فوراً بول اٹھے اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت پہ اختیار. فطرت یہی چاہتی ہے. اسی لیے دودھ ایسی غذا ہے کہ اس کا بدل دنیا میں موجود نہیں ہے. ظاہری غذاؤں میں دودھ ایسی غذا ہے کہ پردے دنیا میں دودھ جیسی چیز موجود نہیں ہے. اور باطنی غذاؤں میں علم ایسی غذا ہے کہ اس کی جیسی غذا موجود نہیں ہے. نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرا ہے، نہ جواہرات ہے، نہ ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ سلنگ ہے. کچھ نہیں. ڈالر کہہ کے دیوانے ہو، پاگل ہو رہے ہیں. پاگلوں کی دنیا بھی کوئی ہے. پاگل ہو رہے ہیں، 4 ٹکے رکھ کر کے خناس ہو رہے ہیں. حضور کی زیادہ مزاحمت ایمانداروں نے کیا ہے. آج بھی یہی سرکشی دکھاتے ہیں، یہی زور دکھاتے ہیں، یہی تنتنا بتاتے ہیں. چلو حضور نے دودھ پی لیا، فوراً جبریل امین بولی اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت. اب حضور پھر سوار ہوئے اور براق. اب براق نے جو ہے اپنے پر کھولے. ابھی تک وہ پاؤں سے چل رہا. اب براق جو ہے پر پھیلا ہوا، پاک پھیلایا اس نے. وہ سواری پر والی بھی تھی. اور یہ بے پر کے لوگوں کو چھوڑو، ان کا لینا دینا، ان کو چھوڑو، بکواس کرتے رہیں گے. اب اس پر کشا ہوا، کھولے پر اس نے براق نے، اور پرواز اوپر کی طرف بڑھی. وہاں سے معراج شروع. یہ پہلا مرحلہ ہے معراج کا. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ پہلا مرحلہ، یہ پورا ہو گیا. اب دوسرے مرحلے کے یہاں سے معراج ہوئی. اب پر کشا ہوا، پر کھولے اس نے اور اڑان بھری اوپر کی طرف اس نے. جب اڑان بھری تو حضور سب اس اڑان میں، اس تیز پرواز میں بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے. کیا نگاہ مصطفیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا قبر کے اندر حضور نے، باہر نہیں اندر. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ یصلی فی قبرہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس تیز سفر میں بھی دیکھ لیا. کیا نگاہ مصطفیٰ. اور یہیں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ انبیاء تو اپنی قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں. یہاں جیتے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں بھیا. وہ اپنی قبروں میں بھی کھڑے ہو کے، وہ بھی یہاں ذرا سے پڑھ کر کے بھی 2 رکعت بیٹھی کے پڑھتے ہیں پھر جلدی سے. اور شاید انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب ادا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھ.
انبیاء علیہ السلام قبروں میں بھی نماز دیکھا میں نے پڑھتے ہوئے. پھر پہلے آسمان پہ پہنچا بروک جبریل امین نے کنجی کھٹکھٹائی. معلوم ہوا آسمانوں میں دروازے ہیں بند ہیں. پوچھا من انت آپ کون ہے؟ اندر سے پوچھا من انت آپ ہیں کون؟ قال جبریل کا او مما کا اور آپ کے ساتھ اور پتہ سب ہے. اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. ان کو سب پتہ ہے بابا معلوم تھا. مما کا قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہاں انہیں بلایا گیا ہے. بس کھول دیے دروازے پٹ سے. معلوم ہوا کہ حضور کے نام سے بند دروازے کھلتے ہیں. تم نے ان کا نام چھوڑ کے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. تم کسی اور طرف چلے جا رہے ہو, کسی اور تہذیب کے دیوانے ہو رہے ہو. حضور کے نام سے آسمانوں کے بھی دروازے کھلتے ہیں. ادھر جیسے حضور کا نام آیا دروازے کھل گئے. ہونے لگی سلامی, پرچم چکا دیے. پہلے آسمان پر تمام مرحبا مرحبا. حضرت آدم علیہ السلام ملے, ابھی مسجد اقصی میں تھے. دیکھو یہ انبیاء کہاں کہاں رہتے ہیں. یہ پوچھتے ہیں سلام میں حضور آتے ہیں تو قبر میں کیا ہوگا. ارے ذرا معراج کے واقعے کو دیکھ لینا, پھر ادھر ادھر کی بات کرنا. چلو صاحب, حضرت آدم نے بہت مرحبا کہا, بہت پیار کیا, بہت احترام کیا, جو ان کا حق ہے. جو ایک ظاہر میں ہونے والا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا وہ کیا حضرت آدم. وہ تو ظاہر میں, ورنہ تو کہتے تھے ظاہر میں باپ ہوں, باطن میں تو آپ ہیں حضور. سب کے باپ تو پھر حضور ہی نکلے. یاد بھی ایسے ہی کرتے تھے حضرت, یہ ظاہر میں میرے بیٹے, باطن میں میرے باپ. یا ابنی ظاہرن وہ یا ابی مانا, باطن میں تو. دوسرے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام. مشہور ہے چوتھے آسمان پر, لیکن یہ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام. وہاں بھی اچھی طرح سے خوب سلامی ہوئی ہے, خوب مرحبا کہا گیا, خوب خیر مقدم کیا, خوب خوشیاں منائی گئی. زمین والے تو سو رہے تھے, آسمان میں دھوم مچی ہوئی تھی. آسمانوں میں دھوم تھی, زمین والوں کو تو کیا پڑی ہے, لگتا ہے کہ قبر میں سونے نہیں, ڈٹ کے سو جاتے ہیں. وہاں دھوم مچی ہوئی تھی بالکل. تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام. تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں دروازے کھلے حضور کے نام سے. اور آج بھی آپ اور سلام کو لو, خدا کی قسم ہر بند دروازہ کھل جائے گا. کسی دروازے کی طاقت نہیں کہ حضور کے نام کے بعد بند رہے, کھل جائے گا سب. لیکن دل سے پکارو بھیا, حلق سے نہیں, دل سے پکارو. چلو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے. جب حضور نے انہیں دیکھا تو خطو دیا شطر الحسن, آدھا حسن ان کو دے دیا. بہت حسین تھے نا حضرت, ان کی صورت بھی بہت اچھی, ان کی سیرت بھی بہت اچھی. یوسف علیہ السلام کی خوشی کو تو نہ پوچھیے, کیا کس طرح سے خیر مقدم کیا ہے. وہ حضرت پھر یوسف کا کام تھا, خوب مرحبا کہا, خوب خوشیاں منائی. حضور کی آمد. پھر چوتھے آسمان میں وہ شارٹ میں چل رہا ہوں, بڑی لمبی راہ جو ہے بہت اختصار کے ساتھ طے کر رہا ہوں, اور آپ کے لائق گفتگو کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا کچھ آپ بھی سمجھ لو. جنہوں نے عہد کر لیا کہ ہم کچھ نہیں سمجھیں گے, اسے رہیں گے, ان کے لیے کہہ رہا ہوں. چلو چوتھے آسمان پر پہنچے, وہاں حضرت ادریس علیہ السلام. پانچویں آسمان پر پہنچے, وہاں حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے پر حضور پہنچے, وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام. ساتویں پر حضور پہنچے, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام. دیکھا نا, ہر جگہ انبیاء موجود ہیں. فرشتے تو ہیں ہی, سب انبیاء موجود ہیں. سب جگہ واہ واہ ہو رہی, سب جگہ مرحبا کہا جا رہا ہے. سب ابراہیم علیہ السلام کی خوشی بھی نہ پوچھو, کیا خوشی منائی ہے, کیونکہ حضور جو ہے انہی کے اولاد میں سے, وہ ابو الانبیاء ہیں. خوب خوشی منائی. یہ ساتواں آسمان ہو گئے نا, ساتھ ہی تو ہے نا, لیکن یہ سفر بھی کیا سفر ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. سفر ختم نہیں ہو رہا ہے, اتنا تیز ہونے کے بعد یہ ختم نہیں ہو رہا ہے, سفر جاری ہے. وہاں بھی حضور نہیں رکے, ابھی تک فرشتے بھی ساتھ تھے, انبیاء بھی ساتھ تھے, سب جگہ. لیکن اب بھی حضور کا سفر جاری ہے. مقام سدرہ آ گیا. سدرہ وہ مقام ہے کہ سدرہ کے اس طرف مخلوق ہے, اس طرف جلوہ خالق. اس کے دو طرف ہیں. سدرہ بیر کو کہتے ہیں, بیر جس کو بمبئی والے بور کہتے ہیں. کیا کیا بنا دیا ہے انہوں نے. انا للہ و انا الیہ, بیر کا درخت ہے, بیری کا درخت. کہاں تک کہ پھیلا وہ کوئی بتا نہیں سکے گا. اب وہاں پہنچ گئے. ابھی تک جبریل ہیں ساتھ مقام سدرہ, لیکن حضور وہاں بھی نہیں رک رہے ہیں, وہاں سے بھی بڑھنے کی ارادہ کر رہے ہیں. جب ادھر سے بڑھنے لگے حضور تو سواری بدل دی گئی. سوار ابھی ہے وہی ہے, لیکن یہاں سے سواری بدلی گئی. تخت آیا ایک, اس پر حضور جلوہ فرما ہوئے. بہت خوبصورت تخت ہے جس کو رف کہتے ہیں. یہ رف اینڈ ٹف بالکل, یہ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیا ہوگی. برا سے بھی زیادہ تیز ہے. یہ دوسری سواری ہے. سوار بھی کس شان کا ہے سر. ادھر بیٹھے حضور, اب جبریل پیچھے ہٹنے لگے. تو حضور نے فرمایا جبریل ابھی تک شروع سے لے کر کے آپ حرم سے لے کے مسجد اقصیٰ تک, مسجد اقصیٰ سے لے کے پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں, ابھی تک آپ میرے ساتھ ہی ساتھ تھے. اب آگے پیچھے ہٹ رہے ہو, آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو. کہا حضور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اب اس سے آگے کوئی گیا ہی نہیں، کبھی اس سے آگے کبھی کوئی گیا ہی نہیں. تو جہاں کوئی نہیں گیا وہاں ہمارے نبی گئے ہیں، اور اس امت کو وہاں جانا چاہیے جہاں کوئی نہیں گیا. لیکن اس کو میں کیا بتاؤں، کیا کہوں، پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں لے کے بیٹھے ہیں لوگ. انتنا وہ کیا کیا کر رہا ہے انہیں. رب انصرنی بما کسبون، رب انی مغلوب فانتصر. اللہ والی جگہ اللہ میری مدد کر. یہ لوگ ہم کو جھٹلا رہے ہیں. اب حضور وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی گیا نہیں، صرف آواز آ رہی نحن اقرب کی، نحن اقرب کی صدا ہے نہ نوائے جبریل. میں وہاں ہوں کہ جہاں کوئی نہیں آج گرا، جہاں کبھی نہیں گیا، کوئی نہیں جا سکا. حضور گئے. جب وہاں گئے اب تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. حضور پہنچ گئے قاب قوسین کی منزل. جب وہاں تک حضور پہنچ گئے، اب تک حضور بڑھے چلے جا رہے تھے، اب جلوہ حضور کی طرف بڑھنے لگا. سنا آپ نے، کہا ہے محبوب اب تک تم بڑھے چلا، میں آ رہا ہوں تمہاری طرف. جلوہ آ رہا ہے، حالانکہ آنے جانے سے پاک ہے. فتنا فتد اللہ، اب جلوہ قریب آ رہا ہے. بالکل فتد اللہ اور قریب آ رہا ہے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 ہاتھ کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہا. اگر 2 ہاتھ کی بات بھی ہوتی تب بھی مقام مصطفی کچھ سمجھ میں آتا لوگوں کہ اپنے رب سے ملے، 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. لیکن جب ادنا کر دیا اور ادنا یا اس سے بہت کم، تو معلوم ہے دونوں جلوے مل گئے. اب کیا سمجھتے ہو معراج کو؟ کوئی حقیقت محمدیہ کو سمجھ نہیں سکا. پھر دینے والے نے جو کچھ مخلوق کو دینا تھا سب دے دیا. جو نعمتیں تھیں حضور پر پوری کر دی، اور جو کسی نے نہیں دیکھا تھا سب دکھا دیا. جو کسی نے نہیں سنا تھا محبوب کو سب سنا دیا. وہ دینے والا جانے، لینے والا جانے، سننے والا جانے. حضور کی آنکھیں وہاں بھی نہیں چپکی. آئی بس ایک چیز اور بتاتا چلوں تھوڑا سا. جب حضرت موسیٰ سے آگے بڑھ کر کے حضور اوپر چلے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. حدیث پاک میں ہے فبکا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیدار کی تمنا کی تھی، اور یہی سے معلوم ہوا کہ دیدار الہی بچشم سر ممکن ہے، محال نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء کبھی محال کا سوال کرتے ہی نہیں، انہیں معلوم ہے. یہ پڑھے لکھے کے لیے کہہ رہا ہوں ذرا سا، کہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے. کبھی محال چیز مانگتے نہیں، کہ جو ناممکن ہو وہ مانگتے نہیں. رب پیار نہیں. جواب آ رہا تھا اللہ، تم نہیں دیکھ سکو گے. سمجھے؟ یہ چیز موسیٰ نے مانگی تھی، لیکن اللہ نے کہا اے کلیم تمہارے لیے کلام ضرور ہے لیکن دیدار میرے حبیب کے لیے ہے. یہاں حضور کی خصوصیت ہے. آئی بس سمجھ، دیدار کے ساتھ اعلیٰ حضرت اس کو یاد کر کے جھوم جاتے ہیں. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز ہے. کہاں تو وہ شان لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے رہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں مانگ رہے ہیں تو کہہ دیا تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. اور کہاں بلا کے دکھایا جا رہا ہے، بلا کے دکھایا کہ میرے محبوب، میرے نبی کا درجہ ہے. اللہ ہم سب کو نبی کے قدموں میں زندہ رکھا ہے، ان کے قدموں کی دھول میں لپٹی رہے، سب کا بھلا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام روئے تھے اسی پر. ایک بات ہم نے مانگی تھی زندگی میں ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کی، لیکن وہ میرا حصہ نہ تھا، ان کا حصہ. رو دیے تھے. جس مرتبے پر کلیم رو رہے تم کیا اس مرتبے پر ہنستے ہو؟ اور کیا نقادی کر رہے ہو؟ تمہاری نقادی جہنم میں جائے، تم جہنم میں جاؤ. یہ نقادی ہے تمہاری، یہ تم امتی ہو. جس کے مرتبے پر حضرت کلیم رو رہے ہیں، فبکا موسیٰ بکان خفتا، رش کر رونا رو رہے ہیں، تم اس مقام پر ہنستے ہو. شرم نہیں ہوتی؟ بے حیائی کی بھی کوئی حد ہے؟ بے حیائی کی بھی کوئی حد ہے تمہارے؟ تم امتی ہو؟ کہاں ہو آپ؟ ایک تو یہی شان دیکھی کہ جا رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھتے ہی رہ گئے ان کی. جب حضور وہاں سے واپس آئے سب کچھ لے کر کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں، صرف اپنی امت کو سلام کہہ دیجیے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور کیا چیز امت پر آپ کی فرض ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا 50 وقت کی نماز. کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ لوگ اٹھا نہیں پائیں گے، میں نے تو تجربہ کیا ہے، آپ جائیے اپنے مولا سے کم کرائیے. تو مان لیا حضور نے. چلے گئے، چلے گئے. حضور کو نہ آنے میں دیر نہ جانے میں. ہے کیا جا حضور کا جانا ہے. چلے گئے، پھر چلے گئے اور 5 نماز کم کر دیا. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور کتنی نماز کم ہوئی؟ کہا 5 کم ہو گئی. کہا بھی بہت زیادہ ہے. پھر حضور گئے، پھر کم ہوئی 5. قدرت بھی 5 ہی 5 کم کر رہی. شاید 5 اس لیے کم کی جا رہی تھی کہ 5 ہی رکھنا تھا، اس لیے کم بھی 5 ہی 5 ہو رہی ہے. اور اس لیے بھی 5 کم ہو رہی تھی تاکہ جاتے جاتے محبوب میرے پاس پھر آ جائے. کون چاہے گا کہ محبوب چلا جائے؟ بابا کوئی ہے ایسا دنیا میں کہ محبوب بھی بنا دے چاہے کہ چلا جائے؟ ذرا دیکھو تو. پھر کیا کریں؟ جب 5 نمازیں رہ گئی تب حضور شرما کے رہ گیا. تو مجھے شرم آتی بار بار، لیکن ادھر سے روکا نہیں گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بالواسطہ جو ہے، جو کہ وہ دیکھ کے جلووں میں نہا کے آتے تھے، خود حضرت موسیٰ میں دیکھ لیتے تھے کہ بالواسطہ چلو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر اس طرح سے حضور نے جنت کو بھی دیکھا، تاکہ جنتیوں کے لیے حضور کی شفاعت خوب جانی دکھا دیا. پہلے سب کچھ جنت بھی جہنم بھی، تاکہ میرا محبوب جب شفاعت کا اترے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اور ہمارا دیکھا ہوا نے حضور کا سب دیکھا ہوا ہے. صرف دنیا کے گلی کوچے نہیں، جنت جہنم سب دیکھا ہوا ہے. اب دیکھے ہوئے کے بارے میں یہ اندھے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ بہرے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ گونگے کیا باتیں، یہ لولے لنگڑے کیا باتیں، یہ بے زبان جانور کیا بات کر رہے ہیں. ان کی کوئی بات کسی قاعدے کی ہے؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں جب زبان نہیں بلکہ جس میں جان. دنیا میں آئے تو یہاں وہی ملک پڑا ہوا جو ہے. یہاں
یہیں سے صدیق اور صدیق کا صدیق نے جیسے سنا کہا سچے ہیں اگر انہوں نے ایسی بات کی، اور جو جھوٹے تھے ان کا جھوٹ ہے، معاذ اللہ، یہ سب ہوتا رہے گا۔ اللہ سچوں کے قدم میں زندہ، اچھوں کے قدم میں زندہ رکھے، اللہ والوں کے قدم میں زندہ رکھے، جو روشن ضمیر ہیں ان کے قدم میں زندہ رکھے، جو روشن دماغ ہے ان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ انہی کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کرے، اور انہی کے ساتھ ہم تمام کا حشر نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔